السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ نے شہر ازبکستان سے شہر ملتان کا سفر، جو سلسلہ سہروردی کے ایک عظیم بزرگ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنا پورا بچپن جو دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں کیسے گزارا، جو ابھی تک ہم اور آپ نے پورے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شہر ملتان سے شہر مانگرول تمام تبرکات کو ساتھ لے کر آنا کیسے ہوا، جو آج ہم پورا واقعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ جب بھی کسی محفل یا عالم دین یا کسی بزرگ سے ملاقات لیتے تو آپ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہی ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں سے جس طرح محبت سے پیش آتے، اسی طرح حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آتے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت ہوئی کہ میرا فرزند مخدوم سکندر کو تمام تبرکات کے ساتھ شہر مانگرول دین اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا جائے۔ صبح ہوتے ہی حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو شہر مانگرول روانگی کے لیے تیاریاں شروع کی۔ آپ مانگرول آنے سے انکار کر رہے تھے کیونکہ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات پیش کی تو آپ مانگرول آنے پر راضی ہوئے۔ جب آپ شہر مانگرول کی اور روانہ ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پالکی میں بٹھایا اور آپ نے خود اس پالکی کو کاندھا بھی دیا اور سندھی زبان میں بلند آواز سے فرمایا، اسا بھی جہانیہ تسا بھی جہانیہ، یعنی میں بھی جہانیہ اور تم بھی جہانیہ۔ اس کے بعد آپ کو پورے ملتان کی سیر کرائی اور آپ کے ساتھ بڑی ہی تعداد میں عالم دین اور تائی قوم جو علم بردار ہے، انہیں آپ کے ساتھ کراچی بندرگاہ سے شہر مانگرول کی اور روانہ کیا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس رحمۃ اللہ علیہ آپ سلسلہ سہروردی کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نے دنیا کے کئی ممالک کے بڑے بزرگوں کو خلافت عطا کی ہے، لیکن حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں سلسلوں کی خلافت حاصل ہے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے تمام تبرکات کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جتنا بھی علم حاصل کیا وہ سب آپ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی آپ کو کچھ فرمان بھی عطا کیے، جس کا ذکر میں اگلے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کراچی بندر سے سیل بندر تشریف لائے، جو شہر مانگرول سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے پہلے سیل بندر مقام اس لیے کیا کیونکہ شہر مانگرول میں کنورپال واگھیلا کی حکومت تھی، جو بڑا ہی ظلمی اور بدتمیز بادشاہ تھا، جس سے کوئی بات کرنا بھی قبولتا نہ تھا۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود کنورپال واگھیلا سے ملاقات کے لیے گئے اور آپ نے اسے دین اسلام کی دعوت پیش کی، یہاں تک کہ آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس سے ملاقات کی۔ وہ آپ کی ہر بات انکار کرتا رہا۔ آخر میں اس بادشاہ نے حضرت مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ بعد جنگ کی بھی آ سکتی ہے۔ اسی دوران آپ نے دلی کے بادشاہ
फिरोज शाह तुगलक को कुंवरपाल वाघेला के गलत इरादों की बात पेश की, क्योंकि फिरोज शाह बादशाह तुगलक आप खुद भी हजरत मखदूम जहानिया जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और दिल्ली के बादशाह भी थे। हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर बिन मसूद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह आप जब शहर मुल्तान से शहर मांगरोल रवाना हुए, उसी वक्त आपके पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम जहानिया जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फिरोज शाह बादशाह तुगलक को एक खत लिखा था, जिसमें आपने फरमाया कि मैंने अपना फर्जंद को मांगरोल तबरुकात के साथ रवाना किया है, उन्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तुरंत पूरी की जाए। फिरोज शाह बादशाह तुगलक ने अपना लश्कर शहर मांगरोल की ओर रवाना किया। उसके बाद बहुत बड़ी जंग हुई जो कई दिन चली, जिसमें बहुत बुजुर्ग शहीद भी हुए, जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा। हजरत सैयद मखदूम जहानिया सिकंदर बिन मसूद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह आपको फतेह मिली जो 1700 शब जुमा हिजरी सन 777 में हुई। इसीलिए आपने मांगरोल आने से पहले सील बंदर मुकाम किया कि जहां एक मस्जिद में आपने तमाम तबरुकात को महफूज रखा। आगे का वाकया इंशाअल्लाह एक और नए वीडियो के साथ।